حورین اپنے چچا کے قرض اتارنے کے لیے ایک قیمتی اینٹیک شاپ پر اپنی ماں کے آخری زیور بیچنے گئی۔ دکاندار نے اسے جارے کہہ کر ذلیل کیا اور موڑ دیا۔ باہر کھڑا سالار، جس کے خاندان کی حورین کے چچا سے پرانی دشمنی تھی، آگے بڑھا۔ اس نے زیور کی اصل قیمت سے 10 گنا زیادہ رقم کا چیک سامنے کیا اور کہا، یہ رقم تمہاری ہے، بدلے میں تمہیں اگلے ہفتے میری کمپنی کے بدعنوانی پارٹنر کے خلاف عدالت میں میری فرضی بیوی بن کر گواہی دینی ہوگی۔ تم میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو سالار۔ حورین کی آواز غصے اور دکھ سے کانپ رہی تھی۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بے نیازی سے کہا، فیصلہ تمہارا ہے حورین، چاہو تو یہ چیک لو اور اپنے چچا کو جیل جانے سے بچا لو، یا پھر اس نقلی زیور کو لے کر گھر جاؤ اور دیکھو کہ کل وہ لوگ تمہارے گھر کے باہر کیا تماشا بناتے ہیں۔ حورین نے اپنی مٹھیاں بھیجی ماں کے زیور کی توہین اور خاندانی وقار کی دھجیاں اڑتے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہہ گئے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور وہ چیک سالار کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، لیکن یاد رکھنا سالار، یہ پیسے میں تم سے بھیک مانگ کر نہیں، اپنی غیرت کا سودا کر کے لے رہی ہوں۔ سالار کے چہرے پر ایک ادھوری مسکراہٹ آئی۔ معاہدہ پکا ہوا، باقی باتیں کل ہوں گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور حورین کو وہیں سڑک کے کنارے چھوڑ کر نکل گیا۔ حورین بوجھل قدموں سے گھر پہنچی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، چچی کی تلخ آواز اس کے کانوں میں آ پڑی، آگے صاحبزادی، ملا کچھ اس پرانے پیتل کا، یا وہاں بھی مکالمہ کروا کر آئی ہو؟ چچی صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ حورین نے خاموشی سے چیک چچا کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ چچا نے کانپتے ہاتھوں سے چیک اٹھایا اور رقم دیکھی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حورین، یہ اتنی بڑی رقم، یہ کہاں سے آئی؟ چچا نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کا قرض اتر جائے گا چچا جان، بس آپ یہ رقم بینک سے نکلوا لیں۔ حورین کی آواز بالکل بے جان تھی۔ سچ بتاؤ حورین، یہ پیسے کہاں سے لائی ہے؟ چچی جلدی سے پاس آئی اور چیک کو چھین کر دیکھنے لگی۔ کسی سے غلط کام تو نہیں کروائی؟ اتنے پیسے کوئی مفت میں نہیں دیتا۔ حورین کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر چھری چلا دی ہو۔ چچی نے، میں نے کبھی اپنے باپ کی عزت پر داغ نہیں لگایا۔ یہ رقم ایک کام کے عوض ملی ہے اور میں اسے حلال کر کے ادا کروں گی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور اندر سے دروازہ بند کر کے سسک کر رونے لگی۔ کمرے کے اندر میں حورین کے 2 سال پہلے کا وہ دن یاد آ گیا جب اس کے والد زندہ تھے۔ ماں نے اپنی سونے کی چوڑیاں حورین کے ہاتھ میں پہنائیں۔ چاہے تو والد نے مسکرا کر کہا، بیگم یہ حورین کی شادی کے لیے سنبھال کر رکھو، میری بیٹی جب رخصت ہوگی تو شہزادیوں کی طرح جائے گی۔ ماں نے جواب دیا تھا، یہ زیور صرف سونے نہیں ہے، یہ میری بیٹے کی عزت اور حفاظت کی علامت ہے۔ جب تک یہ اس کے پاس ہے، کوئی اس کی طرف بری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ حورین نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا اور تکیے میں منہ چھپا کر رو دی۔ بابا، کاش آپ زندہ ہوتے۔ آج آپ کی بیٹی کی عزت کا نیلامی ان رشتوں نے لگا دیا ہے جن کے لیے آپ نے پوری زندگی قربان کر دی۔ اگلے دن حورین کی کزن ہیرا اس کے کمرے میں آئی۔ ہیرا کے چہرے پر ہمدردی کم اور جتاؤ زیادہ تھا۔ حورین، مجھے امی نے بتایا کہ تمہارے پاس بہت پیسے آئے ہیں، تم نے چچا کی اتنی بڑی مصیبت حل کر دی، لیکن تم اتنی اداس کیوں؟ ہیرا نے اس کے بستر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ حورین نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارے اور خشک لہجے میں کہا، کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں ہیرا، جو حل تو ہو جاتی ہیں لیکن انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ ویسے تم سچ کیوں نہیں بتاتی؟ ہیرا نے باریک بینی سے اسے دیکھا۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ تم نے سالار احمد سے رابطہ کیا ہے، وہی سالار جس کی وجہ سے تمہارے بھائی کا نوکری چھوٹی تھی۔ حورین کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا ہیرا، تم صرف اتنا جان لو کہ میں جو بھی کر رہی ہوں اس گھر کی عزت بچانے کے لیے کر رہی ہوں۔ سچائی زیادہ دن چھپی نہیں رہتی حورین، ہیرا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اگر چچا کو پتہ چلا کہ تم سالار کے ساتھ مل کر کوئی گیم کھیل رہی ہو تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اگلی شام حورین سالار کے بتائے ہوئے ایک نجی ریسٹورانٹ میں پہنچی۔ سالار پہلے سے وہاں موجود تھا، اس کے سامنے کچھ قانونی کاغذات رکھے تھے۔ حورین اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کہو کیا طریقہ کار ہے، مجھے عدالت میں کیا بولنا ہوگا؟ سالار نے ایک فائل حورین کی طرف بڑھائی۔ اس میں میری کمپنی کے پارٹنرز نہید کی تمام کالی کرتوتیں موجود ہیں۔ تمہیں عدالت میں یہ ثابت کرنا ہے کہ تم پچھلے 1 سال سے میری بیوی ہو اور نہید نے تمہیں دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے تو وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ حورین نے حیرت سے سالار کو دیکھا۔ جھوٹ؟ ایک عدالت کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ؟ سالار، یہ گناہ ہے، میں کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دے سکتی۔ سالار کی آنکھوں میں صدمہ آ گئی۔ اس نے میز پر جھک کر حورین کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم پہلے ہی اس کھیل کا حصہ بن چکی ہو حورین، چیک کی رقم تمہارے چچا کے اکاؤنٹ میں جا چکی ہے اور قرض ادا ہو چکا ہے۔ اگر اب تم پیچھے ہٹی تو میں تمہارے چچا پر فراڈ کا کیس کروں گا اور وہ باقی عمر جیل میں کاٹیں گے۔ تم انسان نہیں ہو، درندے ہو۔ حورین کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ساتھ بے بسی کے وہ آنسو تھے جو اب اس کی زندگی کا مقدر بن چکے تھے۔ مجھے جو بھی سمجھو۔ سالار نے اپنا کوٹ پہنا اور کھڑا ہو گیا۔ اگلے ہفتے عدالت میں تم میری بیوی حورین سالار احمد بن کر آؤ گی، تیار رہنا۔ عدالت کے باہر میڈیا کی گاڑیوں کا جمگھٹ تھا۔
صحافی اور کیمرہ مین باہر آنے جانے والے کی تصویریں لے رہے تھے۔ سرار احمد کی کمپنی کا اسکینڈل پورے شہر میں ایک گرم خبر تھا۔ حرین سیاہ چادر میں لپٹی سلار کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ سلار نے جھک کر اس کے کان میں کہا، اپنا چہرہ اوپر رکھو، تم میری بیوی ہو، کوئی مجرم نہیں۔ یاد رکھنا، جو کچھ میں نے سکھایا ہے وہی بولنا ہے۔ حرین نے سلار کی طرف دیکھا جیسے وہ عدالت کے دروازے کی طرف بڑھے۔ سامنے سے سلار کا کزن اور جانی دشمن عدنان اپنے وکیل کے ساتھ سامنے آیا۔ عدنان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اوہ، تو یہ ہے تمہاری سرپرائز وٹنس سلار۔ عدنان نے حرین کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ لیکن سلار بھائی، شاید تم بھول رہے ہو کہ اس لڑکی کا ماضی کیا ہے اور اس کے باپ کی موت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ حرین کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے چونک کر عدنان کو دیکھا اور پھر سلار کی طرف مڑی، جس کے چہرے کا رنگ یکدم فاقہ ہو گیا تھا۔ عدنان، بکواس بند کرو اور اندر چلو، سلار نے انتہائی سرد اور سخت لہجے میں کہا۔ عدنان نے ایک زہریلی ہنسی ہنس کر حرین کی طرف دیکھا۔ حرین بی بی، تم جس شخص کے لیے جھوٹی گواہی دینے آئی ہو، ذرا اس سے پوچھنا تو صحیح کہ تمہارے باپ کی مل کی نیلامی کے وقت سب سے بڑی بولی کس نے لگائی تھی؟ سلار، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حرین کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ سلار نے حرین کا بازو سختی سے تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے عدالت کے کمرے کی طرف لے گیا۔ اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری گمراہ کر رہا ہے تاکہ تم عدالت میں مکر جاؤ۔ عدالت کا کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ جج صاحب اپنی کرسی پر براجمان تھے اور فرقین کے وکیل اپنی فائلیں کھولے تیار کھڑے تھے۔ ناہید، جو سلار کی کمپنی کی بدعنوان پارٹنر تھی، اپنے وکیل کے ساتھ جج کے سامنے دائیں جانب میں بیٹھی تھی، جبکہ عدنان بالکل پیچھے والی نشست پر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ موجود تھا۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ جج صاحب نے حکم دیا۔ سلار کے وکیل احمد صاحب کھڑے ہوئے۔ مائی لارڈ، ہم آج اپنی سب سے اہم گواہی کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سلار احمد کی اہلیہ حرین سلار ہیں، جو اس بات کی گواہی دیں گی کہ ناہید صاحب نے کیسے سلار کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی اہلیہ کو اغوا کیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ جج صاحب نے حرین کی طرف دیکھا۔ گواہ کٹہرے میں ہیں۔ حرین کا جسم سنسنا رہا تھا۔ اس نے کٹہرے میں جا کر حلف اٹھایا۔ ناہید کے وکیل رحمان صاحب فوراً کھڑے ہوئے اور تنزیہ سے بولے، مائی لارڈ، قبل اس کے کہ گواہ اپنا بیان دے، میں عدالت کی توجہ ایک انتہائی اہم بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ سلار احمد دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ان کی بیوی ہیں۔ کیا اس شادی کا کوئی قانونی ثبوت یا نکاح نامہ عدالت میں جمع کروایا گیا ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حرین کا دل اتنی زور سے دھڑکا، اس نے سلار کی طرف دیکھا۔ سلار کے وکیل نے فوراً ایک فائل آگے کی۔ مائی لارڈ، یہ ان کا نکاح نامہ اور رجسٹر کی تصدیق بھی ساتھ منسلک ہے۔ رحمان صاحب نے آگے بڑھ کر وہ فائل دیکھی اور یکدم مسکرا پڑے۔ مائی لارڈ، یہ نکاح نامہ محض 3 دن پرانا ہے، یعنی جس واقعے کا ذکر سلار احمد کر رہے ہیں کہ ناہید نے 1 سال سے ان کی بیوی کو پریشان کر رکھا ہے، وہ تو ایک دم سفید جھوٹ ثابت ہوتا ہے۔ یہ لڑکی سلار کی بیوی ہے ہی نہیں۔ پورے کورٹ روم میں شور مچ گیا۔ جج نے ہتھوڑی ماری۔ آرڈر، آرڈر۔ رحمان صاحب حرین کے کٹہرے کے قریب آئے اور گھور کر بولے، حرین بی بی، تم سچ بتاؤ، کیا تم سلار کی واقعی بیوی ہو یا تمہیں اس کی گواہی کے لیے بھاری رقم دی گئی ہے؟ حرین کے ذہن میں چچی کے تانے، چچا کی بے بسی اور پھر عدنان کا وہ جملہ گھومنے لگا، تمہارے باپ کی موت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ بتاؤ حرین۔ رحمان صاحب نے زور سے پوچھا، کیا تمہیں اس عدالت میں جھوٹ بولنے کے لیے لایا گیا ہے؟ حرین نے سلار کی طرف دیکھا۔ سلار کی آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ اگر حرین نے اب سچ بول دیا تو اس کے چچا جیل چلے جائیں گے اور سلار کا کھیل ختم ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے جھوٹ بولا تو وہ قانون اور خدا دونوں کی نظر میں مجرم بن جائے گی۔ حرین نے مائک کے قریب ہو کر کانپتی آواز میں کہا، میں سلار احمد کی۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی، کورٹ روم کا دروازہ زور سے کھلا۔ سب کی نظریں دروازے پر جم گئی۔ حرین کے چچا بدحواس حالت میں اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ 2 پولیس والے بھی تھے۔ حرین، رک جاؤ، کچھ مت بولنا، چچا نے چیخ کر کہا۔ جج صاحب نے غصے سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نگران عدالت، اس شخص کو باہر نکالیں۔ چچا نے روتے ہوئے کٹہرے کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ جج صاحب، میری بھتیجی کو معاف کر دیں، یہ معصوم ہے۔ سلار احمد نے ہمارے گھر کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس نے میرے قرضے کی رقم ادا کر کے حرین کو خریدا ہے تاکہ یہ عدالت میں جھوٹی گواہی دے سکے۔ صحافی تیزی سے نوٹ بنانے لگے۔ رحمان صاحب نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا۔ دیکھ لیں مائی لارڈ، حقیقت سب سامنے آ گئی ہے۔ سلار احمد نے عدالت کو گمراہ کرنے کے لیے اس غریب لڑکی اور اس کے خاندان کا سودا کیا۔ جج صاحب نے سخت نظروں سے سلار کو دیکھا۔ سلار احمد، کیا یہ سچ ہے؟ سلار اپنی جگہ پر خاموش کھڑا رہا۔ اس کی نظریں صرف حرین پر ٹکی تھیں، جو کٹہرے میں کھڑی زاروں قطار ہو رہی تھی۔ رحمان صاحب نے مزید کہا، مائی لارڈ، بات صرف اتنی نہیں ہے، ہم نے سلار احمد کے پرانے ریکارڈ کی تفتیش کی ہے۔ اس نے جس رقم کا چیک حرین کے چچا کو دیا ہے، وہ دراصل اس کی بیوہ عورت اور یتیم لڑکی کے باپ کی جائیداد سے ہڑپ کی ہوئی رقم کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ حرین نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رحمان صاحب کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ رحمان صاحب نے جج کو کاغذات پیش کرتے ہوئے کہا، مائی لارڈ، حرین کے والد کی کپڑے کی مل، جو 2 سال پہلے پراسرار طور پر دیوالیہ ہوئی تھی، اسے سستے داموں میں خریدنے والی شیل کمپنی حقیقت میں سلار احمد ہی کی ملکیت تھی۔ اس نے حرین کے والد کو سڑک پر لا کھڑا کیا، جس کے صدمے سے ان کی موت ہوئی۔ نہیں،
یہ جھوٹ ہے۔ ہرین کٹہرے میں گرنے والی ہو گئی، اس کا پورا جسم لہرا رہا تھا۔ اس نے سالار کی طرف دیکھا اور چیخی، سالار مجھے بتاؤ یہ سچ نہیں ہے، بولتے کیوں نہیں؟ میری طرف دیکھو اور بولو کہ تم نے میرے باپ کو نہیں مارا۔ سالار نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی خاموشی ہرین کے لیے کسی زہر کے پیالے سے کم نہیں تھی۔ جج نے کیس کو اگلے 3 دنوں کے لیے ملتوی کر دیا اور سالار پر عدالت کو گمراہ کرنے اور دھوکہ دہی کے الزامات کے تحت تحقیق کے احکامات جاری کر دیے۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی صحافیوں نے سالار اور ہرین کو گھیر لیا۔ کیمروں کی فلیش لائٹیں ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی، لیکن ہرین کو کچھ سنائی یا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ چچا نے روتے ہوئے ہرین کا ہاتھ تھاما۔ ہرین مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تیرے باپ کی عزت کا سودا کر بیٹھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس کے پیسے سے میں اپنا قرض اتار رہا ہوں وہی تیرے باپ کا قاتل ہے۔ ہرین نے چچا کا ہاتھ جھٹک دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو ختم ہو چکے تھے، صرف ایک حیرانی تھی۔ آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا چچا جان۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل سنائی دیتی۔ جس باپ نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا، آج میں ان کے قاتل کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی بیوی ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ سالار پولیس گاڑی کے پاس پہنچ کر رکا اور اس نے پلٹ کر ہرین کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ندامت کا ایک گہرا سایہ تھا، لیکن الفاظ اب بے معنی ہو چکے تھے۔ ہرین، سالار نے بولنا چاہا، میرا نام مت لو۔ ہرین نے چیخ کر کہا، اس کے پورا وجود نفرت سے کانپ رہا تھا۔ تم نے مجھے صرف استعمال نہیں کیا سالار، تم نے میرے باپ کی روح کو تڑپایا ہے۔ میں خدا کے سامنے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سالار خاموشی سے پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ شام کو ہرین اپنے ویرانی گھر کے اسی کمرے میں بیٹھی تھی جہاں اس کے والد کی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے پاس اس کی کزن ہیرا آئی اور آہستہ سے بولی، ہرین، باہر عدنان آیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں سالار کے خلاف ایسے ثبوت دے سکتا ہے جس سے وہ ساری زندگی جیل میں رہے گا۔ ہرین نے والد کی تصویر پر جمی ہوئی نظریں ہٹائی اور ہیرا کی طرف دیکھا۔ اس سے کہو اندر آئے، ہرین نے سرد لہجے میں کہا۔ عدنان کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ ہرین، مجھے تم سے ہمدردی ہے، سالار نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن اب تم اس سے بدلہ لے سکتی ہو۔ ہرین نے سیدھا ہو کر اسے دیکھا۔ تم سالار سے نفرت کرتے ہو عدنان، تم میری مدد نہیں کر رہے بلکہ اپنے حساب برابر کر رہے ہو۔ مجھے بتاؤ تمہارے پاس ایسا کیا ثبوت ہے؟ عدنان نے اپنی جیب سے ایک USB نکال کر میز پر رکھی۔ اس میں وہ تمام دستاویز اور سالار کے دستخط موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ تمہارے والد کی مل کو زبردستی دیوالیہ اس نے کروایا تھا۔ بس کل یہ ویڈیو USB عدالت میں پیش کر دو، سالار کی پوری زندگی جیل میں گزرے گی اور ناہید کا کیس بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ہرین نے USB کو دیکھا، پھر عدنان سے پوچھا، اور اس کے بدلے تمہیں کیا ملے گا؟ عدنان ہنس پڑا، مجھے وہ ملے گا جو میں سالوں سے چاہتا ہوں، سالار کی بربادی اور اس کا بزنس۔ عدنان کے جانے کے بعد ہرین کی دوست سارا گھر آئی۔ سارا نے ہرین کی حالت دیکھی تو اسے گلے لگا لیا۔ ہرین، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ٹی وی پر تمہاری خبریں چل رہی ہیں، سارا نے پریشانی سے کہا۔ سارا، میں برباد ہو گئی ہوں۔ جس شخص کی رقم سے میں نے اپنے چچا کو بچایا وہی میرے والد کا قاتل نکلا، ہرین نے روتے ہوئے کہا۔ سارا نے اسے چپ کرایا اور بولی، دیکھ ہرین، عدنان پر بالکل بھروسہ مت کرنا، وہ سالار کا پرانا دشمن ہے۔ اگر وہ تمہیں ثبوت دے رہا ہے تو اس کا اپنا کوئی بڑا فائدہ کا چکر۔ تم پہلے سچائی کا پتہ لگاؤ۔ کیا سچائی؟ ہرین نے USB کی طرف اشارہ کیا۔ سالار نے خود عدالت میں انکار نہیں کیا، وہ خاموش رہا۔ خاموشی کے پیچھے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، سارا نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ تم کل عدنان کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین مت کرنا۔ اگلی صبح ہرین اپنے چچا کے ساتھ عدنان سے ملنے اس کے دفتری پتے پر جا رہی تھی کہ راستے میں سالار کا وکیل احمد صاحب نے ان کی گاڑی روک لی۔ احمد صاحب نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور کہا، ہرین بی بی، مجھے آپ سے صرف 5 منٹ بات کرنی ہے، برائے مہربانی گاڑی میں بیٹھیں۔ چچا نے منع کرنا چاہا، لیکن ہرین نے کہا، چچا جان آپ گاڑی میں رہیں، میں ان کی بات سن کر آتی ہوں۔ ہرین احمد صاحب کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے نفرت سے دیکھا اور کہا، اب آپ کے پاس مجھے بولنے کے لیے کیا باقی رہ گیا؟ احمد صاحب نے ایک زپ والا لفافہ اس کے سامنے رکھا۔ ہرین بی بی، سالار صاحب نے مجھے منع کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ نہ بتاؤں کیونکہ وہ آپ پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن میں آپ کے والد کا پرانا قانونی مشیر بھی رہا ہوں، میں سچ چھپا نہیں سکتا۔ کون سا سچ؟ ہرین نے پوچھا۔ یہ کہ سالار احمد نے آپ کے والد کی مل کو تباہ نہیں کیا تھا بلکہ اسے بچانے کی کوشش کی تھی۔ احمد صاحب نے بتایا، آپ کے والد کو آپ کے اپنے چچا اور عدنان نے مل کر دھوکہ دیا تھا، انہوں نے مل کر شیراز نہید کو بیچے تھے۔ سالار نے جب یہ بات دیکھی تو اس نے شیل کمپنی کے ذریعے وہ مل خریدی تاکہ جائیداد عدنان کے ہاتھ نہ لگے اور وہ رقم آپ کے والدہ کے نام منتقل کر سکے، لیکن نہید اور عدنان نے آپ کے والد پر اتنا دباؤ ڈالا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ہرین کا سر چکرا گیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، احمد صاحب نے برانچ کی پرانی دستاویز اور بینک اسٹیٹمنٹس ہرین کی گود میں رکھے۔ سالار نے اپنے پاس سے رقم دے کر وہ مل بیچی تھی اور جو چیک اس نے آپ کو دیا تھا وہ رقم حقیقت میں آپ ہی کے والد کی قائم کردہ ٹرسٹ کی تھی جو سالار سنبھال رہا تھا۔ تو سالار
عدالت میں خاموش کیوں رہا؟ حرین نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ اگر وہ بولتا تو نہید اور عدنان آپ کے چچا کو دھوکے دہی کے کیس میں فوراً اندر کروا دیتے، احمد صاحب نے جواب دیا۔ اور سالار نے آپ سے نکاح اس لیے کیا تاکہ وہ قانونی طور پر آپ کا محافظ بن سکے اور نہید کا کیس بھی عدالت میں مضبوط کر سکے۔ وہ نکاح کاغذی نہیں تھا، اس کے رجسٹر کے سامنے سچا نکاح کیا تھا۔ حرین کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ گاڑی سے اتری اور سیدھی اپنے چچا کے پاس گئی۔ چچا جان، کیا آپ نے بابا کے ساتھ مل کے معاملے میں کوئی رقم لی تھی؟ حرین نے سیدھا سوال کیا۔ چچا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو حرین؟ سچ بتائیں۔ حرین نے چیخ کر کہا، کیا عدنان اور نہید کے ساتھ آپ شامل تھے؟ چچا نے اپنا سر جھکا لیا اور رو پڑے۔ ہم سے غلطی ہو گئی تھی حرین، ہم نے سوچا تھا مل بکے گی تو ہمیں حصہ مل جائے گا، لیکن عدنان نے ہمیں بھی دھوکہ دے دیا اور سارا الزام سالار پر ڈال دیا۔ حرین کو اپنے ہی رشتوں پر گھن آنے لگی۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نکلی اور سیدھا سالار کے گھر کی طرف چل پڑی۔ سالار ضمانت پر باہر آ چکا تھا اور اپنے گھر کے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ جب حرین کمرے میں داخل ہوئی تو سالار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حرین، تم یہاں؟ سالار نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ حرین چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور ندامت، نفرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ تم نے مجھ سے سچ کیوں چھپایا؟ حرین نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ سالار نے ٹھنڈی آبری، اگر میں بتاتا تو کیا تم یقین کرتی؟ تم مجھ سے پہلے ہی اپنے بھائی کی نوکری کی وجہ سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے سوچا جب سچ سامنے آئے گا تو عدالت خود فیصلہ کر دے گی۔ تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ حرین کی آواز میں درد تھا، تھوڑا سا تمہارا وقار بچانے کے لیے اور زیادہ تر اپنے دل کی وجہ سے۔ سالار نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا حرین، کبھی نہیں کی، اور نہ ہی تمہیں بھیک دی تھی، وہ پیسے تمہارے والد کا ہی تھا۔ حرین نے سالار کو گھورا۔ لیکن میں تم سے ابھی بھی نفرت کرتی ہوں، تم نے مجھے اتنا بڑا ڈرامہ بنایا ہے، تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا ہونے دیا۔ سالار ہلکا سا مسکرایا کہ نفرت کرنی ہے تو شوق سے کرو، لیکن اب تم میری بیوی ہو اور اس سچائی کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ شادی میں کبھی نہیں مانوں گی، حرین نے رخ موڑ کر کہا۔ سالار نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کیا۔ ماننا پڑے گا کیونکہ اب ہم دونوں مل کر عدنان اور نہید کا کھیل ختم کریں گے۔ حرین نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن سالار نے پکڑ مضبوط رکھی۔ فی الحال خاموش رہو اور میری سنو۔ 2 دن بعد عدالت میں کیس کی حتمی سماعت تھی۔ عدنان اور نہید اپنی وکلاء کے ساتھ جج کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ سالار آج برباد ہو جائے گا۔ کیس کی کارروائی شروع ہوئی تو عدنان کے وکیل نے کہا، مائی لارڈ، پچھلی سماعت میں ثابت ہو چکا ہے کہ سالار احمد نے عدالت کو گمراہ کیا اور اس لڑکی کا استعمال کیا۔ اس سے پہلے کہ جج کوئی حکم جاری کرتے، حرین خود کٹہرے میں آ کے کھڑی ہوگی۔ مائی لارڈ، مجھے کچھ کہنا ہے، حرین نے بلند آواز میں کہا۔ جج نے اجازت دی، کہیے گواہ۔ حرین نے ایک ایک کر کے وہ تمام اصلی دستاویز اور احمد صاحب کے دیے گئے ثبوت جج کے سامنے رکھ دیے، جن میں عدنان اور نہید کا جعلی رقم کا لین دین اور چچا کے ساتھ ان کا معاہدہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مائی لارڈ، سالار احمد بالکل بے قصور ہے، حرین نے عدنان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اصلی مجرم عدنان اور نہید ہیں، جنہوں نے میرے والد کی ملک دیوالیہ کی اور میرے چچا کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ سالار نے صرف میرے والد کے پیسے مجھے واپس کر دیے اور مجھ سے شرعی نکاح کر کے مجھے تحفظ دیا۔ پورے کورٹ روم میں سناٹا چھا گیا۔ عدنان اور نہید کے چہروں کی رنگت اڑ گئی۔ جج نے تمام ثبوتوں کا غور سے جائزہ لیا اور عدنان، نہید اور حرین کے چچا پر مالی دھوکہ دہی اور عدالت کو گمراہ کرنے کے الزامات کے تحت فوری گرفتاری کا حکم سنا دیا۔ سالار احمد کو تمام الزامات سے باقاعدہ بری کر دیا گیا۔ عدالت کے باہر میڈیا کا رش لگا ہوا تھا۔ سالار اور حرین ایک ساتھ باہر نکلے۔ سارا اور سالار کے دوست حمزہ باہر ان کا انتظار کرتے۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر سالار کو گلے لگایا۔ مبارک ہو یار، سچ کی فتح ہوئی۔ سالار نے حرین کا ہاتھ تھاما۔ دیکھا حرین، میں نے کہا تھا نا کہ سالار غلط نہیں ہو سکتا۔ حرین نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ سالار کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، جس نے اس کی تمام تخلیوں کے باوجود اس کا ساتھ دیا۔ سالار نے حرین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے دوستوں سے کہا، ہمیں اب گھر جانا چاہیے۔ گھر پہنچ کر ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ سالار کے خوبصورت بنگلے کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا، کیونکہ سالار کی والدہ نے اپنے بیٹے کی بریت اور بہو کے آنے کی خوشی میں ایک چھوٹا سا خاندانی فنکشن رکھا تھا۔ کمرے میں حرین بستر پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ سالار اندر داخل ہوا۔ سالار نے اپنا کوٹ اتارا اور حرین کے پاس بستر پر بیٹھ گیا۔ ابھی نفرت باقی ہے؟ سالار نے ہلکی سی شرارت سے پوچھا۔ حرین نے نظریں جھکا کر کہا، مجھے معاف کر دیں سالار، میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا، آپ پر اتنے الزامات لگائے۔ سالار نے حرین کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ معافی کی ضرورت نہیں ہے، حالات ہی ایسے تھے، لیکن ایک شرط ہے۔ حرین نے چونک کر دیکھا۔ کیا شرط؟ اب تم کبھی میری بات پر شک نہیں کرو گی؟ سالار نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور تم جو بار بار کہہ رہی تھی کہ تم میری بیوی نہیں ہو، وہ بات اب دوبارہ کبھی تمہارے منہ سے نہیں سننا چاہتا۔ حرین کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ سالار نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، تمہارے والد نے کہا تھا کہ ان کی بیٹی شہزادیوں کی طرح جائے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں حرین، تم اس گھر میں ہمیشہ شہزادی بن کر ہی رہو گی۔
حرین نے سالار کے سینے سے اپنا سر ٹکا دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی زندگی کے تمام دکھ اور پریشانیاں اب سالار کی محبت اور تحفظ کے گوشت میں ختم ہو چکے تھیں۔